نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی وصدق المرسلین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ لا نبی بعدی ز احسان خدا است، لا نبی بعدی ز احسان خدا است، پردہ ناموس دین مصطفیٰ است۔ پس خدا برما شریعت ختم کرد، پس خدا برما شریعت ختم کرد، بر رسول رسالت ختم کرد۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ الروم سے آیا مقدسہ نمبر 47 آیا مقدسہ تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ اقبال علامہ اقبال کے 2 شعر میں نے پڑھے ہیں اسرار خودی سے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں لا نبی بعدی ز احسان خدا است، پردہ ناموس دین مصطفیٰ است، کہ اللہ تعالیٰ نے مقبول علیہ السلام کو جب آخری نبی بنایا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ نبی علیہ السلام پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ پردہ ناموس دین مصطفیٰ است۔ دین کی پردہ داری، دین مصطفیٰ کی پردہ داری اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ پس خدا برما شریعت ختم کرد، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یعنی امت مصطفیٰ پر شریعت کو ختم کر دیا، بر رسول ما رسالت ختم کر، اور ہمارے رسول پاک پر، ہمارے آقا علیہ السلام پر، ہمارے پیارے نبی پر، آقا علیہ السلام کی ذات پر رسالت بھی ختم فرما دی۔ یہ 2 اشعار آپ ذہن میں رکھیں کہ علامہ اقبال کے ہیں۔ اگر کوئی علامہ اقبال کے خلاف بھونکتا ہے احمدی سا جیسا کہ علامہ اقبال نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، تو بالکل جھوٹ بولتا ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہ ضرور کہ وہ انہوں نے جہاد کے اشعار فرمائے ہیں،
اور کہا کہ جس طرح میری نظر نے کافر اور مسلمان کی تمیز کر لی ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ ہر جوان کو یہ نظر عطا فرمائے۔ پھر کبھی وہ شعر بھی پڑھیں گے۔ اب تو ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا پرچار کرنا ہے، کیونکہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے در کے کتے ہیں، اور کتے کا کام رکھوالی ہوتا ہے، رکھوالی کرنی ہے۔ اگر وہ اپنے کتوں میں بے شمار کر لیں تو پھر ہم بھی کسی مقام میں پہنچ جائیں گے، اگر وہ شامل کر لیں۔ حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے، میں کتا پاک رسول اللہ دا بھونکا تے کرلاما، بھونکے تے کرلاوے، کتا پاک رسول اللہ دا بھونکے تے کرلاوے، بھونکے تے کرلاوے، متا باغ رسالت اندر، متا گلشن رسالت اندر کوئی خنزیر پھیرا پاوے۔ تو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالف ہیں، ان سب کو حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے خنزیر کہا ہے۔ یہ خنزیر سے بھی بدتر ہیں، وہ غلام قادیانی کی شکل میں ہوں، یا احمد عیسیٰ کی شکل میں ہوں، یا طاہر نسیم کی شکل میں ہوں، یا وہ خالد کی بلڈوگ سا ہوتا ہے زید خان کی شکل میں ہوں، یا شکیل کی شکل میں ہو جو انڈیا کا شکیل ہے اس کی شکل میں ہو۔ اس کی تو شکل دنیا میں ہی بگڑی جا رہی ہے اور کتے کی طرح شکل ہو رہی ہے، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ جو آقا علیہ السلام کی رسالت کے خلاف بھونکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں ہی عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ مثلا احمد عیسیٰ میں مثال دیتا رہتا ہوں، اب اس نے بھی اقرار کر لیا کہ میرے جیسا کوئی حرام زادہ نہیں، محمد کے فلٹر سے، اور قرآن پاک پڑھنا آتا نہیں، اور کئی الفاظ ایسے ہیں جو بالکل غلط بولتا ہے، اردو کے بھی، لیکن کسی نے انگلی لگا دی تو نبوت کا دعویٰ کر، تو نے اپنا کاروں کو گاڑیوں کو دعوت الارض کر دیا نا، تو یہی دعوت الارض ہے، زمین کا سارا پانی پی جائیں گے۔ ابھی تو زمین سے پٹرول نکل رہا ہے، کئی جگہ اور نیا نیا دریافت ہو رہا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تو ایسے پئیں گے جیسے بالکل خشک کر دیں گے، کوئی چیز ملنی ہی نہیں۔ تو اسی سے جھوٹ نہیں بنا ثابت ہو سکتا جو اس نے کہا ہے دعوت الارض گاڑیاں ہیں، تو پٹرول زمین کا پیے جا رہی ہیں، پتہ نہیں کتنا پٹرول ذخیرہ اللہ نے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کو وہ تو علیم بذات الصدور بھی ہے، بلکہ وہ رب العالمین ہے، اور اس کے علاوہ وہ تمام جہان کو جانتا بھی ہے، خالق العالمین ہے، خالق العالمین ہے، اور تمام دنیا کی ضروریات کو زمین کے اندر سے، زمین کی تہوں سے، زمین کے اوپر سے پوری فرما رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، بس اللہ تعالیٰ ہی اس کو زندہ فرماتا ہے موت کے بعد۔ تو یہ موت بھی ظاہراً ہم جو دیکھتے ہیں وہ بارشوں سے اللہ تعالیٰ زندہ فرما دیتا ہے، بارش ہوتی ہے، زمین کھیتیاں باڑیاں اگاتی ہے، بارش ہونی بند ہو جاتی ہے تو نیچے کے پانی جتنا مرضی لگا لو اس سے کھیتی باڑی صحیح طریقے سے نہیں اگتی، اگ بھی آئے تو اتنا پھل نہیں دیتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اپنی رحمت سے وہ مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، اور ہمارے لیے یہ نشان ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پہچاننے کے، اللہ کو پہچاننے کے، قدرت کے یہ قدرتی نشان ہیں جن کو دیکھ کر ہم اللہ کی ذات کو پہچانتے ہیں کہ واقعی ہی رب ہے۔ اب چونکہ آقا علیہ السلام کی رسالت کا ذکر چل رہا ہے، ہم آقا علیہ السلام کی رسالت کا ذکر کرتے ہیں اور گرامر کے ساتھ،
واو کا معنی اور، لقد لام کا معنی بھی ضروری اور قد کا معنی بھی ضروری، دونوں کا معنی ضرور ہے، تاکیدی معنوں کے ساتھ آتا ہے۔ احمدیسہ کے کہنے کے مطابق وہ جو طے میں کر دیا گیا، وہ جو طے میں کر دیا گیا، تو ماضی کا صیغہ جو ہے لقد ارسلنا، وہ جو طے میں کر دیا گیا کہ ہم نے رسول بھیج دیے، ارسلنا بھیج دیے ہم نے، من قبل کا آپ سے پہلے، رسولا تمام رسول، محبوب ہم نے آپ سے پہلے تمام رسول بھیج دیے، جو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا طے میں کر دیا گیا، وہ جو قدر میں کر دیا گیا، قدر میں تقدیر جو آگے ہونی تھی، تقدیر جہاں کہیں واقع ہونی تھی وہ ہو گئی۔ ارسلنا واحد اپنا جمع متکلم کا صیغہ ہے، ارسلنا جمع متکلم کا صیغہ، مصدر ارسال سے، فعل ماضی 14واں صیغہ، آخری صیغہ فعل ماضی معروف کا، فعل ماضی معروف کا 14واں صیغہ، ارسلنا بھیج دیے ہم نے، ضرور بھیج دیے ہم نے، قدر میں ہو چکا، تم تحقیق کر لو، تحقیق کے گھوڑے دوڑا لو، جس طرح کی مرضی تحقیق کر لو، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے بھیج دیے، بھیجیں گے نہیں، بھیجیں گے نہیں، بھیج دیے۔ ارسلنا فعل ماضی کا صیغہ، جمع متکلم کا صیغہ، گنتی کے حساب سے 14واں صیغہ، مصدر ارسال سے، باب افعال سے 14 تک میں سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو ذہن میں رہے کہ یہ ماضی واقعی ماضی ہے، جو مولوی صاحب کہہ رہے ہیں، مفتی صاحب کہہ رہے ہیں، یہ جو میرے محترم کہہ رہے ہیں، چلو محترم نہ سمجھے، جو احمدیسہ والے تو محترم نہیں سمجھتے، لیکن مسلمان تو سمجھتے ہیں نا کہ ہمارے مفتی الحمدللہ ثم الحمدللہ ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کو ہمارے مفتی، ہمارے علماء، ہمارے مشائخ نتھ ڈال دیتے ہیں، نتھ، اور یہ نتھ ڈالنا ہی قوم پر بہت بڑا احسان ہے، مسلمان قوم پر بہت بڑا احسان ہے کہ وہ اپنی کم پڑھی لکھی قوم کو راہ ہدایت سے ہٹنے نہیں دیتے۔ یہ علماء کرام کا اپنا احسان ہے ہم پر کہ ہماری قوم کو، جو ان پڑھ ہوتے ہیں یا کم پڑھے لکھے ہیں یا زیادہ بھی پڑھے لکھے ہیں لیکن دین سے وابستہ نہیں ہیں، ان سب کو علماء کرام راہ دکھاتے ہیں، راہ دکھاتے ہیں، لیکن اللہ سے بے دعا بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ جو راہ میں دکھا رہا ہوں، جو اس کو دیکھ رہا ہے، اس کو اس پر مضبوط بھی رکھنا، اسی پہ چلانا، کیونکہ ہماری دعا بھی یہی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راہ عطا فرما، سیدھا راہ دکھا، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرے نیک لوگ، صالح لوگ، جن پر تو نے انعام فرمایا، جن پر تو نے یا اللہ نظر شفقت فرمائی، ان کے راستے پہ چلا، اور ہمیشہ اسی پر مضبوط رکھ، اسی پر مستقیم رکھ۔ یہاں بھی وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لقد ارشاد فرما کر آگے ارسلنا بھی فرمایا کہ صرف یہ نہ کوئی آدمی سوچ لے، یہ نہ سوچ لے کہ ارسلنا کہا ہے، تحقیقی معنی تو نہیں، ہو سکتا ہے نبی علیہ السلام کے بعد بھی نبی ہوتے ہوں، نہیں، لقد نے آ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر مور لگا دی، مور، لقد ارسلنا من قبلی کا، تم تحقیق کے گھوڑے دوڑا لو،
رب فرما رہا ہے ہم نے بھیج دیے رسول، ہم نے بھیج دیے رسول آپ سے پہلے تمام کے تمام، ہم نے تمام رسول آپ سے پہلے بھیج دیے. بالکل یہی ترجمہ ہے. اور دنیا کائنات میں جو مفتی اور گرامر کو جانتا ہوگا، مفتی نہیں، مفتی تو خبر جانتی ہیں الحمدللہ، ان پڑھ بھی یا تھوڑا پڑھا لکھا یا دنیا کا پڑھا لکھا، اگر تو تھوڑی بہت ہی گرامر کے ساتھ سوجھ بوجھ ہے، اس کا تھوڑا بہت بھی کنڈکٹ ہے، تعلق رکھتا ہے، اس سے تھوڑی بہت ہی دلچسپی ہے، تو وہ اس جملے کو پڑھ کر پکا ہو جائے گا کہ واقعی اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا، آپ سے پہلے ہم نے تمام رسولوں کو بھیج دیا. سبحان اللہ. رسولا من قبلک، یہاں ارسلنا من قبلک رسولا، تھوڑا سا جملے کو دونوں آیات ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُولًا مِّن قَبْلِكَ، وہ بھی، اور یہاں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُولًا، ضرور 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 بھیج دیا ہم نے. اب میں وہ آپ کو گردان سنانے لگا تھا، بس جیل سے پھر بات نکل گئی، میں سنا لوں پہلے. ارسلنا تک، ارسلنا تک، ارسلا واحد مذکر غیب فعل ماضی، ارسلا. ارسلا تثنیہ مذکر غیب فعل ماضی. ارسلو جمع مذکر غیب فعل ماضی. ارسلت واحد مؤنث غیب جمع فعل ماضی معروف. ارسلتا تثنیہ مؤنث غیب فعل ماضی. ارسلنا جمع مؤنث نا نہیں، ارسلنا منہ زبر نا، ارسلنا جمع مؤنث غیب فعل ماضی. ارسلتا واحد مذکر حاضر فعل ماضی. ارسلتما تثنیہ مذکر حاضر فعل ماضی. ارسلتم جمع مذکر حاضر فعل ماضی. ارسلتی واحد مؤنث حاضر فعل ماضی. ارسلتما تثنیہ مؤنث حاضر فعل ماضی. ارسلتن جمع مؤنث حاضر جمع مؤنث حاضر فعل ماضی. ارسلتو واحد متکلم فعل ماضی. ارسلنا جمع مؤنث جمع مذکر جمع متکلم مؤنث کے لیے بھی مذکر کے لیے بھی، مؤنث کے لیے بھی مذکر کے بھی. ارسلنا. اب یہاں ہم نے اللہ تعالیٰ اپنی طرح اپنا منصوب کر رہا ہے تو مذکر کا صیغہ ضرور. وَلَقَدْ مانا وہی تاکید جو اللہ نے قدر میں کر دیا، بات وہی ہے. اللہ نے قدر میں کر دیا، اللہ کی تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے، اللہ کے قدر میں کر دیا گیا کہ نبی علیہ السلام تک ہم نے تمام رسول بھیج دیے. بالکل یہی معنی ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا، تحقیق کے گھوڑے دوڑا لو محبوب، ہم نے آپ تک تمام رسولوں کو بھیج دیا. رسولا تمام رسولوں کو بھیج دیا. اِلَىٰ قَوْمِهِمْ ہر ایک قوم کی طرف جو ان کی قومیں تھی.
انہی کی قوموں کی طرف ہم نے انہی کے رسولوں کو بھیج دیا. قوموں کی طرف آنا تھا، رسولوں کی طرف تھوڑا آنا تھا. آنا تو جہر قوموں کی طرف تھا، آگے. اور آخری رسول نبی علیہ السلام ہے. میرا ترجمہ اب امید ہے کہ آپ سب کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہے. اب بھی کوئی غلام قادیانی کو نبی مانے تو اس پر خدا کی لعنت. قرآن، اس لیے میں کہتا ہوں قرآن کی تحقیق کرو، تم پر قرآن خود دروازے کھول دے گا. قرآن پاک کو کنکھالو، قرآن پاک کے اندر غوطہ زن ہو جاؤ. یا تمہیں قرآن پاک کے اندر اپنے ڈبو لے گا تب بھی فائدہ، تب بھی فائدہ. یا تم قرآن کو اپنے اندر ڈبو لو تب بھی فائدہ. قرآن پاک میں تم ڈوب جاؤ تب بھی فائدہ، تب بھی فائدہ. اور قرآن پاک کو اتنا کنکھالو کہ قرآن پاک تمہارے اندر ڈوب جائے تب بھی فائدہ. دونوں طرف فائدہ، دونوں فائدہ. یا خود ڈوب جاؤ یا قرآن پاک کو اپنے اندر ڈبو لو. تو تم جب ڈبو لو گے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا. سمجھداری، چاشنی، روشنی، تمام دروازے جب کھل جائیں گے تو پھر قرآن پاک کیا روشنی دکھائے گا. دنیا میں بھی روشنی، قبر میں بھی روشنی، آخرت میں تو مل ہی جائے گی. کیونکہ آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل قبر ہے. اگر قبر میں کامیابی آ گیا، قرآن پاک کو قبر کے اندر ڈبو کے اپنے اندر لے جاؤ گے یا قرآن پاک میں ڈوب کے جاؤ گے تو وہاں تر جاؤ گے، وہاں تر جاؤ گے. یہ ہے مزہ. فَجَاءُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، جب وہ روشن دلائل کے ساتھ آ گیا. کوئی بینات نہیں کر سکتا، یعنی جھوٹے نبی، اتل بعد ذالک زنیم والی کیٹیگری کے نبی، وہ کہتا ہے خدا کے علاوہ کوئی بینات نہیں کر سکتا. نعوذ باللہ من ذالک. اس کا کہنے کا مقصد ہے کہ میں خدا ہوں، میں بینات کر رہا ہوں. یہ جملہ سمجھے. کہتا ہے خدا کے علاوہ کوئی بینات کر نہیں سکتا، خدا کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا. تو اللہ تو کہتا ہے میں بینات تو کر دیا. اور انبیاء نے کوئی تھوڑی بہت کثر تھی تو انبیاء نے واضح دلائل کے ساتھ بیان کر دیا. اب نبی کوئی آنا نہیں تو وہ خدا بننے بھی کے ساتھ کوشش. خدا کے علاوہ کوئی بینات نہیں کر سکتا، خدا کے علاوہ کوئی بینات نہیں کر سکتا. کیا یار، عقل والے سمجھیں گے، عقل والے دوسرے نہیں. بے وقوف کے لیے کوئی کہتے ہیں کہ جتنی مرضی باس کر لو، بے وقوف ہی ہے، اس کے لیے کوئی باس نہیں. اور عقل مند کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اتنا ہی کافی ہے، اتنا ہی کافی ہے کہ وہ رب فرما رہا ہے فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ. جب ہم نے ان کو بھیجا روشن دلائل کے ساتھ، انبیاء کو، انبیاء نے بینات کر کے تو بتا دیا بینات. پھر انہوں نے نہیں مانا. فَانْتَقَمْنَا، پھر اللہ نے اس قوم سے، ان قوموں سے خود انتقام لیا، خود نپٹا. اللہ نے کسی کو غرق کر دیا، کسی کو طوفان نوح میں غرق کر دیا، کسی کو دریائے دجلہ میں غرق کر دیا، کسی کو مچھر سے مروا دیا، کسی کو نیچے الٹے پلٹ کر مار دیا، پلٹے کھلوا کر مار دیا، کسی کو آندھی سے، بادل سے، کڑک سے مختلف اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیج دیے جنہوں نے نہیں مانا. فَانْتَقَمْنَا، رب کہتا ہم نے پھر انتقام لیا. نبی کو کہا تم یہاں سے چلے جاؤ، اب یہ جانے اور ہم جانے، یہ جانے اور ہم جانے، یہ جانے اور ہم جانے. اور مسلمان تیرا کام ہے اپنی آواز کو بلند کر، پھر خدا جانے یا مصطفیٰ جانے. بس تو ڈنکا بجا. خدا نے آخری نبی مصطفیٰ کو بنایا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں جو آئے گا لعنتی، مردود، لعین، مردود، بلکہ اتل بعد ذالک زنیم. قرآن پاک نے جو کیٹیگری بتائی ہے حرام زادہ ہوگا، وہی آ کر جرا کرے گا کہ نبی علیہ السلام کے بعد نبی ہو سکتا ہے.
وہی اجرا کرے گا، دوسرا نہیں کرے گا۔ فانتقمنا، ہم نے ان سے انتقام لیا، یہ بھی ماضی کا صیغہ ہے۔ من الذین اجرموا، وہ لوگ جو جرم کرتے تھے ان مجرموں سے ہم نے انتقام لیا۔ وکان حقا، یہی علینا، رب فرمایا یہ ہم پر حق تھا کہ جو ہمارے نبیوں کو نہ مانے، ہمارے رسول کو نہ مانے، تو ہمارا کام تھا ان سے ہم خود انتقام لیتے۔ اور دوسرا ہے حق کیا ہے؟ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم پر یہ حق ہے کہ ہم مسلمانوں کی مدد کریں۔ ہم نے مدد کی مسلمانوں کی، ہم مدد کرتے ہیں مسلمانوں کی۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا، اور ہے ہم پر یہ حق کہ ہم مدد کریں مسلمانوں کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت الفتح فرمائے اور دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ تعالی فی الدارین و احسن الجزاء وما علینا الا البلاغ المبین۔